أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں یہودیوں کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سلسلے میں جو نظریات تھے اس کو نقل کر کے اس کی تردید بھی کی گئی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، دوسرے بنی اسرائیل کو ان کی کمزوریاں یاد دلا کر عار بھی دلایا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور یقیناً ہم نے تم پر نازل کی آیات بینات، کھلی ہوئی نشانیوں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار صرف نافرمان ہی کر سکتے ہیں. پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ بنی اسرائیل عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ فلاں نشانی لاؤ، فلاں نشانی لاؤ. پرانے انبیاء اس طرح کے معجزات لاتے تھے، اس طرح کے معجزات لاتے تھے. اللہ کے رسول سے اس طرح کہہ کر آپ سے بھی مطالبہ کرتے تھے کہ آپ بھی نشانیاں لے آئیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری نشانیاں دی گئی. سب سے بڑی نشانی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کا پیغام. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ جو قرآن مجید تھا اس میں جو چیزیں اللہ نے بیان کی تھی، ایک ایک حرف اللہ کی نشانی تھی، ایک ایک آیت اللہ کی نشانی تھی. اس میں پچھلوں کی خبر، واقعات بھی تھی، اس میں احکام بھی تھی، آئندہ کی پیشن گوئیاں بھی تھی، چیلنج بھی دیا گیا تھا، نبوت پر دلائل بھی تھی، پرانی قوموں کی کمزوریوں کا بھی تذکرہ تھا. جو سچائیاں قرآن مجید میں تھی وہ پکار پکار کر سامنے والے کو تصدیق کی دعوت دیتی تھی. تیسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بہت سارے ایسے معجزات بھی ظاہر ہوئے جو سب کی آنکھوں کے سامنے تھے، لیکن جن کو قبول نہیں کرنا ہے، ماننا نہیں ہے، ان کے سامنے ہزاروں دلائل پیش کیجئے، اس کا کوئی اثر ان کے دل پر ہوتا نہیں. جن کو ماننا ہوتا ہے وہ دلائل کا مطالبہ نہیں کرتے، وہ غور کر کے خود بخود قرآن کی حقانیت ان کو اپنی طرف، وہ جب غور کرتے ہیں تو قرآن کی حقانیت خود بخود ان کو اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کر دیتی ہے. لیکن جن کو ماننا نہیں ہوتا ہے وہ صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں، لیکن چونکہ نیت ماننے کی ہوتی نہیں ہے اس لیے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. یہی بنی اسرائیل کا بھی حال تھا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ نشانی نہیں بلکہ آیات بینات، بینات کہتے ہیں بالکل واضح، صاف صاف اور واضح کئی کئی نشانیاں ہم نے تم پر نازل کی. قرآن مجید کی صورت میں ہو یا معجزات کی صورت میں ہو یا اور کسی صورت میں ہو، لیکن
نتیجہ کیا ہوا؟ وما یکفر بها الا الفاسقون، کفر کا مطلب انکار کرنا، اور فاسق گنہگار کو کہتے ہیں جو سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی واضح نشانیاں ہیں سوائے ضدی، ہٹ درم اور نافرمان کے، اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سچے دل سے غور کرنے والا، صحیح نیت سے غور کرنے والا کبھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن جس کے دل ہی میں ضد اور ہٹ درمی ہو، مخالفت ہو، نافرمانی ہو، پھر اس کے لیے بڑی سے بڑی نشانی بھی کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ وہ ایسے ہی لوگ ان آیات کا انکار کر سکتے ہیں، اسی لیے کہا ما یکفر بها الا الفاسقون، ان نشانیوں کا انکار فاسق، فاجر، نافرمان، گنہگار یہی کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں وجہ بتائی، یہودی بنی اسرائیل، کہا کہ یہ وعدہ توڑنے والی قوم، ان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ وعدہ توڑتی رہی، وعدوں کی خلاف ورزی کرتی رہی، انبیاء کی مخالفت کرتی رہی۔ تو جب یہ ان کی تاریخ رہی ہے تو پھر آج اگر یہ مخالفت کرتے ہیں تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ تو اسی لیے اللہ نے کہا اوکلما، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب جب عاہدوا عہدا، انہوں نے کسی طرح کا معاہدہ کیا، نبذہ، اس کو پھینک دیا، فریق منہ، انہی میں سے ایک جماعت نے، بل حقیقت یہ ہے کہ اکثرہم لا یؤمنون، اکثریت ان میں سے ایمان نہیں رکھتی، تصدیق نہیں کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ بتا دی کہ جب بھی ان سے کسی طرح کا معاہدہ کیا گیا، اللہ کی طرف سے، نبیوں کی طرف سے، کتابوں کے ذریعے سے، نتیجہ کیا ہوا؟ نبذ کے معنی پھینک دینا، انکار کرنا، فریق معنی جماعت، انہی میں سے ایک جماعت تھی جس نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی، اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے کہ ان میں سے اکثریت وہ ہے جو خود اپنی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتی ہے، دل سے اپنی کتابوں کی تصدیق نہیں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس آیا رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہ، جو رسول تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تفصیلات بتائی گئی تھی، اس رسول کے اندر وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی، وہ ساری صفات اس رسول کے اندر موجود ہیں۔ جب ایسا عظیم الشان رسول ان کے پاس آیا تو کیا ہوا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے، یعنی رسول ان کی کتابوں میں جو ہے اس کی تصدیق کرنے والا رسول جب ان کے پاس آیا تو انہی میں سے ایک جماعت جو پہلے مشرکوں سے کہتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم تم پر حملہ کریں گے، جیسا کہ پیچھے آیا، جو ایک رسول کے انتظار میں تھے، انہی میں سے ایک جماعت جن کو اللہ کی طرف سے کتاب بھی دی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل، انہوں نے اللہ کی کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی، یعنی توریت میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی، اس کو پس پش ڈال دیا، پھینک دیا اس کو، وراء ظہورہم مانے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ جیسے آدمی کو کوئی چیز پسند نہیں ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پس پش۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اہل کتاب سب سے پہلے ایمان لاتے ان پر، ان کی کتاب کو سب سے پہلے قبول کرتے، قرآن مجید کی تعلیمات کو سب سے پہلے مانتے، اس لیے کہ ان کی کتابوں کی اس میں تصدیق ہے، اور ان کی کتابوں میں جو بات بتا دی گئی ہے وہ ساری باتیں اس رسول کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی وہی تعلیمات ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کو سب سے پہلے قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اس کو پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون، ایسا لگتا ہے ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، نہ قرآن مجید کے بارے میں، نہ رسول اللہ کے بارے میں، نہ خود اپنی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے
اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ایسے انہوں نے ساری چیزوں کو بھول کر پس پش ڈال دیا۔ تو یہ وہ قوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جو جان بوجھ کر آپ کی مخالفت کر رہی ہے، تو جو جان بوجھ کر مخالفت کرتا ہے، جو جان بوجھ کر دشمنی کرتا ہے، اس کی اصلاح ناممکن ہے۔ جو انجانے میں غلطی سے کسی کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو سمجھانا آسان ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو تسلی دے کر کہا، اور ہم کو بھی پیغام دیا کہ بات غور کرنے سے، سچائی سے معلوم ہو جائے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کر ضد اور ہٹ درمی میں مخالفت پر ہم آئیں گے تو پھر کسی چیز سے ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر اپنے پیغام کو سمجھ کر اس کی حقیقت کو واضح ہمارے سامنے واضح کر کے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا